السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایشیا کے ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس نے آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ملک جس کے معیشت کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کہا جاتا ہے۔ ایسا ملک جس کے سب سے زیادہ دوستی امریکہ اور اسرائیل سے ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں انڈیا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ملک تو آزاد پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اتنی ترقی کی اس سفر کے بعد غربت کا کتنا خاتمہ ہوا، اس ملک کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے اب چلتے ہیں انڈیا کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف انڈیا ہے۔ اس کی کل آبادی 1.44 ارب کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کی پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ انڈیا کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، لیکن معاشی لحاظ سے انڈیا آج بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس ملک کو دیوتاؤں کو پوجنے والوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس ملک میں ہندو کے علاوہ سکھ، جو ملک میں تقریباً 24 ملین کے قریب آباد ہے، اور مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے، جن کی آبادی تقریباً 20 ملین کے قریب ہے، جبکہ ہندوؤں کے بعد سب سے زیادہ آبادی عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ہے، جو تقریباً 30 ملین کے قریب آباد ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں 8,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے 1600 قسم کی زبانیں انڈیا میں بولی جاتی ہیں، لیکن اس ملک کی آفیشیل زبان ہندی ہے، جو اردو سے ملتی جلتی ہے۔ دوستو، ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ تجارتی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جزیرہ تل ہند کے اندر مسالہ جات بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے تھے، اس لیے 1400 سال پہلے بھی یہاں کے تاجر عرب سے ہوتی ہوئی یورپ کے ملکوں میں مسالہ جات کی تجارت کرتے تھے۔ اس وقت کے عرب کے لوگ بھی سمندری راستے سے ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ہندوستان میں 1400 سال پہلے اسلام کی آمد ہوئی، جبکہ اس وقت کے لوگ کئی قسم کے مذہبوں میں تقسیم تھے۔ پہلے اسلام ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک پہنچا، لیکن یہ بات تو یقینی تھی، یہاں کے لوگ تجارت کے ماہر تھے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے ساتھ 1400 سال پہلے بھی تجارت کرتے تھے۔ یہ علاقہ زرعی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطے بہت سے امپائر سے حکومت کی، یہاں تک کہ برٹش راج 1858 سے 1947 تک رہا۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کو انگریزوں سے آزادی ملی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، آزادی دونوں ملکوں کو ایک ہی دن میں ملی، لیکن انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل گیا، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا ٹیکنالوجی کی بات ہو۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا اور انڈیا نے کیسے اتنی ترقی کی۔ انڈیا وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے اور تمام طاقت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ آج تک انڈیا میں کبھی بھی فوج نے مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کبھی مارشل لا لگایا گیا ہے۔ انڈیا کا ریل نیٹ ورک بھی بہت بڑا ہے، اسے ایشیا کا سب سے بڑا ریل نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ 16 لاکھ لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ انڈیا کی دو چیزیں بہت فیمس ہے، ایک کرکٹ اور دوسرا بالی ووڈ، لیکن اس کے علاوہ کبڈی میں بھی انڈیا بہت فیمس ہے۔ اب تک 7 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، جن میں سے 6 انڈیا اور 1 پاکستان نے جیتا ہے۔ کھیلوں کی اگر بات ہو رہی ہو تو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بھی انڈیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، احمد آباد میں موجود اسٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے، جہاں پر 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں، جس کو بنانے میں 700 کروڑ لاگت آئی تھی۔ اگر بات کریں کھانے کی تو انڈیا اور پاکستان ایسے ملک ہیں جہاں کھانے کی شوقین سب سے زیادہ ہے۔ بہت سے وزٹرز اس ملک میں کھانوں کی سودا لینے کے لیے آتے ہیں۔ انڈیا کے فیمس ڈش میں پنجاب کا پنیر چکن، ڈوسا، وڑا پاؤ، دال تڑکا اور دال مکھنی بہت شوق سے یہاں کے لوگ کھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ ان کی مذہب کا حصہ بھی ہے۔ اگر اس ملک کی تعلیم کی بات کی جائے تو لٹریسی ریٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ 77.7% انڈیا کا لٹریسی ریٹ ہے، اور انڈیا میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہے، جن میں یونیورسٹی آف دہلی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت انڈیا میں 1113 یونیورسٹیز، 43,000 کالج اور 11,000 دوسرے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں۔ آج انڈیا تعلیم کی بدولت آئی ٹی انڈسٹری میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی انڈیا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو ٹکر دے رہا ہے۔
آج انڈیا روبوٹ کی فیلڈ میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ انڈیا کے پاس ایسا اسپیس پروگرام موجود ہے جس کا نام ISRO ہے، مطلب انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جو آج تک خلا میں بہت سی سیٹلائٹ بھیج چکا ہے۔ آج اس ملک کے لوگ IT کے ذریعے دنیا کے 90 ملکوں کو سروس دے رہے ہیں اور اربوں ڈالر IT سیکٹر سے اس ملک میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا آج بڑی بڑی کمپنیز کے جو ہیڈ آفس ہے وہ انڈیا میں موجود ہے، جن میں گوگل جو کہ ممبئی میں، بنگلورو اور حیدرآباد میں موجود ہے۔ دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جو امیزون کی بلڈنگ ہے وہ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں موجود ہے، جس کا کل ایریا 30 لاکھ مربع فٹ ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں امیزون اپنا ایک آفس پاکستان میں بھی کھولنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کے چند افراد نے امیزون کے ساتھ فراڈ کیا اور امیزون نے پاکستان میں دفتر کھولنے سے انکار کر دیا۔ بہت سی چیزوں کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، سب کچھ حکمرانوں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ انڈیا کی اتنی ترقی کا ایک راز دنیا میں IT انڈسٹری میں ترقی کرنے کی وجہ سے ہے۔ آج انڈیا IT سے $250 بلین سالانہ کما رہا ہے، جبکہ پاکستان IT سے $2.4 بلین کما رہا ہے۔ انڈیا کی GDP جو ہے $3.4 ٹریلین ہے، اسے دنیا کی چوتھی بڑی اکنامی بھی کہا جاتا ہے۔ انڈیا نے اپنے ملک میں بہت سے اچھی معاشی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کروایا، جیسا کہ آج کوئی بھی کمپنی انڈیا میں جا کر اکیلے کام نہیں کر سکتی، بلکہ انڈیا کے لوکل کمپنی کے ساتھ شراکت کرنا پڑتی ہے تاکہ سرمایہ کاری ملک میں رہے، جیسے ماروتی اور سوزوکی، ہیرو اور ہونڈا وغیرہ۔ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے جو ہے وہ بھی انڈیا میں موجود ہے۔ دنیا کے سب سے لمبے مونچھ والا شخص بھی انڈیا کا ہے۔ انڈیا کے پاس بہت سے ورلڈ ریکارڈ موجود ہے، جس میں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیچو بھی انڈیا میں موجود ہے، جی ہاں، جسے اسٹیچو آف یونٹی کہا جاتا ہے۔ اسے انڈیا کے شہر گجرات میں بنایا گیا ہے۔ اس کی اونچائی 600 فٹ ہے۔ اس اسٹیچو کو دیکھنے بھی وزٹر بہت زیادہ آتے ہیں۔ FATA رپورٹ کے مطابق 92 لاکھ ٹورسٹ انڈیا کا سالانہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس ملک میں بہت سے خوبصورت مقامات بھی موجود ہے۔ پاکستان انڈیا کے آپس میں جو ہے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں وہ شاید انڈیا نہ جا سکے، لیکن میری اس ویڈیو سے آپ انڈیا کے سیر گھر بیٹھ کر بھی کر سکیں گے۔ دوستو دنیا کا سب سے بڑا برڈ کا اسٹیچو بھی انڈیا میں موجود ہے۔ یہ اسٹیچو کیرلا میں بنایا گیا ہے۔ دوستو آپ تو جانتے ہیں مسالوں کے بغیر کھانا بنانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے 70% مسالے انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں 6 لاکھ مسجدیں موجود ہیں، جو کسی بھی اسلامی ملک سے زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق زیادہ مسجدوں کے لحاظ سے انڈونیشیا دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈیا آتا ہے۔ انڈیا میں بہت سے اولیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں، جہاں مسلم بہت زیادہ جاتے ہیں، جن میں اجمیر شریف میں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر موجود ہے۔ دہلی میں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر موجود ہے۔ دوستو آپ نے اپنے ملک میں دیوبندی فرقے کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ ایک انڈیا کے شہر کا نام ہے جو اتر پردیش کے صوبے میں واقع ہے۔ اس فرقے کی بنیاد 1867 میں رکھی گئی تھی۔ اسی طرح آپ نے بریلوی فرقے کا نام بھی سنا ہوگا، جو احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سے نسبت ہے۔ یہ بھی انڈیا کا ایک شہر ہے جس کا اصل نام بریلی ہے، اور اس شہر میں حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی موجود ہے۔ انڈیا کی کیپٹل سٹی نیو دہلی ہے، جس کی کل آبادی 3 کروڑ 38 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے۔ اس شہر میں بہت سے پلیسز موجود ہیں جنہیں وزٹر دیکھنے بہت زیادہ آتے ہیں، جن میں ریڈ فورٹ، انڈیا گیٹ، لوٹس ٹیمپل، ہمایوں ٹوم، جامع مسجد دہلی اور درگاہ نظام الدین اولیاء شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پلیسز موجود ہیں۔ آپ اگر 10 دن بھی اس شہر میں رہیں تو شاید تمام جگہ آپ نہ دیکھ پائیں گے۔ دوستو انڈیا آج دنیا کی سب سے بڑی سولر ونڈ پارک بھی بنا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریل برج بھی انڈیا میں موجود ہے۔ دنیا کی 10,000 فٹ اونچی سب سے لمبی ٹنل بھی انڈیا میں موجود ہے۔ انفراسٹرکچر میں آج انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے۔ دوستو آپ نے تاج محل کا نام تو سنا ہوگا، جو شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کے لیے بنایا تھا۔ یہ جو ہے یہ بھی انڈیا میں موجود ہے۔ اسے دیکھنے ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ جو بہت خوبصورت آرکیٹیکچرس انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود ہے۔ قدرتی خوبصورتی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ کو گوا جانا پڑے گا۔ یہ علاقہ پہلے پرتگال کے پاس تھا۔ اس علاقے کو آزادی 1961 میں ملی۔ اس شہر کے بیچے جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کشمیر کی خوبصورتی ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وارانسی سٹی جو ہندوؤں کے لیے مذہبی شہر کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو
انڈیا نے اتنی ترقی کیسی کی؟ کیونکہ حکمران آپس میں لڑتے رہے، لیکن معیشت کو اس لڑائی میں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ سیاستدانوں کی لڑائی صرف سیاست تک رہی، معیشت ترقی کرتی رہی، حکومتی تبدیل ہونے پر بھی معیشت رکا نہیں۔ ایک حقائق اس ملک کا یہ بھی ہے، جہاں اتنی ترقی کی وہاں غربت بھی بڑے پیمانے میں اس ملک میں وہ موجود ہے۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق 17 لاکھ لوگ سڑک پر سوتے ہیں بغیر کھانا کھائے، 22 کروڑ لوگ روزانہ رات کو سوتے ہیں۔ انڈیا کا رینک 121 ملکوں میں سے 107 نمبر پر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔